السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ الذی ابدل افلاک والارض والصلاة علی من کان نبیا وآدم بین الماء والطین وآلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد، قال اللہ تعالی فی القرآن المجید، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والإکرام فبأي آلاء ربکما تکذبان۔ صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی وسلم بارک علی سیدنا مولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافیت الابدان وشفائها ونور الابصار وضیائها وآلہ وصحبہ دائما ابدا۔ غوث اعظم بمن بے سر السما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایما مدد۔ جس آیت کریمہ کی میں نے تلاوت کی ہے، اس کا سیدھا سادہ مفہوم یہ ہے کہ جو کچھ اس زمین کے اوپر ہے سب کو فنا ہو جانا ہے، ختم ہو جانا ہے۔ باقی رہنے والی ذات صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صحابہ کرام کی مجلس میں جلوہ افروز ہیں۔ ایک شخص کھڑے ہوئے عرض کرتے ہیں، یا رسول اللہ قیامت کب آئے گی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پورے مجمع پر ایک نگاہ ڈالی اور ایک بچے کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ یہ بوڑھا بھی نہیں ہوگا کہ تمہاری قیامت آ جائے گی۔ یعنی تم اس بڑی قیامت کا تذکرہ کر رکھے ہو، اس سے پہلے تو چھوٹی قیامت یعنی اپنی موت کی تیاری کرو۔ آدمی کی موت ہی اس کی قیامت ہے۔ لیکن جس آیت کی میں نے تلاوت کی ہے، اس میں اس بڑی قیامت کا ذکر ہے کہ جب سب فنا ہو جائیں گے۔ حدیث پاک میں موت کو قیامت سے تشبیہ دی گئی۔ کیوں؟ تاکہ آدمی بیدار ہو جائے، موت کی تیاری کرے۔ آج کی اس تقریر میں موت کے بعد اور قیامت کے پہلے کی زندگی کا ذکر کرنا ہے کہ آدمی مرنے کے بعد جاتا کہاں ہے اور قیامت سے پہلے تک رہتا کہاں ہے، اور اس مقام کو جہاں وہ رہتا ہے اس سے کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں مذہب اسلام میں دوسرے جنم کا عقیدہ نہیں رکھا جاتا۔ ہمارے ہاں یہ بات متصور نہیں ہے کہ آدمی مرا ہے اس کے بعد پھر دوسرا جنم لے گا، پھر تیسرا جنم لے گا۔ معاذ اللہ، یہ اسلامی عقائد کے خلاف ہے۔ عقیدہ اسلام کیا ہے؟ تو اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ 4 عالم ہیں۔
پیدا ہونے کے پہلے جس عالم میں تھا اسے عالم ارواح کہتے ہیں، کہ جہاں پہ ساری روحیں تھیں اور قیامت تک جتنے پیدا ہونے والے ہیں ان سب کی روح عالم ارواح میں موجود ہے۔ جب جس کی پیدائش کا وقت آیا، اللہ نے جسم تیار کیا اور اس کی روح کو جسم میں ڈال کر دنیا میں بھیج دیا۔ دوسرا عالم جسے ہم دنیا کہتے ہیں یہ عالم وجود ہے، اور عالم وجود آپ دیکھ ہی رہے کیونکہ آپ دنیا میں رہ رہے ہیں۔ بڑا مختصر عالم ہوتا ہے عالم وجود، چند سال آدمی اس دنیا میں زندگی جیتا ہے۔ کیوں؟ دنیا میں کیوں بھیجا گیا؟ عالم وجود میں کیوں اسے ڈالا گیا؟ اور پھر پیدا بھی کیا ہے، مار بھی رہا ہے۔ اللہ خود فرماتا ہے خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ کہ وہ جس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا، کیوں؟ تاکہ جانچے کس کے کام اچھے ہوتے ہیں، کس کے اعمال اچھے ہیں، پرکھنے کے لیے، جانچنے کے لیے کہ کون اس زندگی میں اس دنیا میں آ کر اللہ کی فرما برداری کرتا ہے۔ پیدا کیا اللہ نے، پھر اسے موت دی، مارا، تو مارنے کے بعد عالم برزخ میں چلا گیا، اسے برزخ کہتے ہیں۔ یہ تیسرا عالم ہے۔ برزخ کب تک؟ جب تک کہ قیامت نہیں آتی، سورہ اسرافیل پھونکا نہیں جاتا۔ اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے، کلو من علیہا فان، جو کچھ ہے سب ختم ہو جائے گا، تباہ ہو جائے گا، فنا ہو جائے گا۔ اس کے بعد عالم آخرت، اور پھر آخرت، جنت کا عالم، جہنم کا عالم، یہ سب عالم آخرت کہلاتا ہے۔ تو یہ چار عالم ہیں۔ آج کی تقریر میں عالم برزخ سے متعلق بحث ہوگی اور منکرین کے اعتراض کا جواب بھی دیا جائے گا انشاءاللہ۔ مرنے کے بعد عالم برزخ، جسے ہم قبر کا عالم کہتے ہیں۔ اب ضروری نہیں ہے کہ عالم برزخ قبر میں ہی ہو، جسے قبر میں دفنایا گیا وہ اس کے لیے برزخ ایک مقام ہے۔ یہ عالم برزخ ایک مقام ہے، جگہ ہے، جہاں جس کی جیسی موت واقع ہوئی، جہاں جسے رکھا گیا وہی اس کا برزخ، سمندر میں ڈوب کے مارا وہی اس کی قبر، وہی اس کے لیے عالم برزخ۔ کسی کو شیر نے کھا لیا، مگر نے نگل لیا، یہ اس کا عالم برزخ ایک مقام ہے، ایک عالم ہے جہاں پر آدمی مرنے کے بعد رہتا ہے، اسے عالم برزخ کہتے ہیں۔ اور پھر عالم برزخ کا دنیا سے کیا تعلق ہے جانتے ہیں آپ؟ حدیث پاک میں ہے کہ دنیا ماں کے، جیسے کہ بچہ ماں کے پیٹ میں ہے تو دنیا میں آیا، آپ خود اندازہ لگائے کہ کتنی تنگی سے، کتنی فراخی میں آیا۔ تو بس یہی حال عالم برزخ اور دنیا کا ہے کہ دنیا کو عالم برزخ سے ایسے ہی تعلق ہے جیسا ماں کے پیٹ کو دنیا سے تعلق ہے، کہ بچہ جب پیدا ہو کے دنیا میں آیا تو کتنا آزاد ہوا، ایسی آدمی مرنے کے بعد، روح جسم سے نکلنے کے بعد آزاد ہو جاتا ہے۔ اور پھر عالم برزخ میں سب کی حالت ایک طرح کی نہیں رہتی، جیسی اعمال ویسی حالت۔ اچھے اعمال کیے، نیک اعمال کیے تو اچھی حالت، برے اعمال کیے تو بری حالت۔ مومنین کی روحیں آزاد رہتی ہے عالم برزخ میں، جہاں چاہتی ہے جاتی ہے، جہاں چاہتی ہے آتی ہے۔ کسی کی روح اعلیٰ علیین پہ ہوتی ہے، کسی کی آب زمزم پہ ہوتی ہے، کسی کی اس کی قبر پہ ہوتی ہے۔
مشرکین کی روحوں کو قید کر دیا جاتا ہے، کیونکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ دنیا مومن کے لیے قید خانہ ہے اور مشرکین کے لیے جنت ہے. اور جب مومن مرتا ہے تو اس دنیا سے ایسے آزاد ہو جاتا ہے جیسا کہ قید خانے سے آزاد ہو گیا. اسے کہتے ہیں عالم برزخ. ایک جماعت، ایک طبقہ ایسا بھی ہے جو قرآن و حدیث پڑھنے کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن برزخی زندگی کا منکر نظر آتا ہے. قرآن و حدیث کا دعویٰ کرتا ہے لیکن صاف انکار کرتے ہوئے نظر آتا ہے برزخ کی زندگی کا. اور یہ عقیدہ اپنائے ہوئے ہیں. یہ عقیدہ لوگوں تک پہنچانے کی کوشش کر رکھا ہے کہ جب مر کے گیا تو فنا ہو گیا، مٹ گیا، نہ سن سکتا ہے، نہ دیکھ سکتا ہے، نہ بول سکتا ہے. عام مردوں کی حالت تو دور، اور یہ کاملین کے بارے میں یہ عقیدہ ہے، نبیوں کے بارے میں عقیدہ ہے. اور حد تو یہ ہو گئی کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ کہ نہ سن سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ بول سکتے ہیں. معاذ اللہ. تربت مصطفیٰ کو، روضہ مصطفیٰ کو مٹی کا ڈھیر کہتے ہیں. معاذ اللہ. آؤ آج میں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاؤں کہ برزخ کی زندگی کسے کہتے ہیں، اور مرنے کے بعد جب مومن کا پاور، عام مومنین کی طاقت اتنی بڑھ جاتی ہے تو اللہ والوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اور جب اللہ والوں کی طاقت کا عالم ہے تو نبیوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا. اور پھر سید المرسلین، فخر عالم، جان کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی طاقت و قوت کا عالم کیا ہوگا. اللہ نے کیسی قوتیں اپنے محبوبوں کو عطا فرمائی. یہ عقیدہ رکھنا کہ مٹ گیا، ختم ہو گیا، یہ اسلام کا عقیدہ نہیں ہے. آج قرآن و حدیث کا نام لے کر دوسروں کو گمراہ کرنے والے، اسلام کا نام لے کر اسلام کے نظریات سے ہٹانے والے، اپنے باطل عقیدے کی تشہیر کرتے ہوئے لوگوں سے یہ کہتے ہیں کسی ولی کے بارے میں عقیدہ رکھنا کہ وہ ہماری باتوں کو سنتے ہیں، ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں، یہ شرک ہے، کیونکہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے. یہ عقیدہ رکھنا کہ مر کے مٹی میں مل گیا، فنا ہو گیا، یہ مشرکین کا عقیدہ ہے. ایمان والوں کا عقیدہ نہیں. ایمان والوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ مرنے کے بعد جو مرتا ہے اسے ہر چیز کی خبر ہوتی ہے، وہ سنتا بھی ہے، وہ دیکھتا بھی ہے، وہ بولتا بھی ہے، اسے تکلیف بھی ہوتی ہے، اسے راحت بھی پہنچتی ہے. اور ایسی نہیں کہہ رہا ہوں، کئی حدیثیں اس تعلق سے. اے قرآن و حدیث کا دعویٰ کرنے والوں، اپنے آپ کو اہل حدیث کہنے والوں، آؤ ان حدیثوں کی طرف کہ جن میں سماع موتا، میتوں کے سننے کا بیان ہے، میتوں کے ایذا کا بیان ہے کہ انہیں تکلیف پہنچتی ہے، انہیں انسیت ہوتی ہے. کیا تمہاری نگاہوں میں وہ حدیثیں نہیں ہیں؟ ایمان والوں کے سامنے مشرکوں کا عقیدہ رکھتے ہو کہ انہیں کسی چیز کی خبر نہیں. ایمان والوں کے سامنے مشرکوں کا عقیدہ پیش کرتے ہوئے تمہیں شرم نہ آئی؟ اور دعویٰ قرآن و حدیث کی تبلیغ کا. میں تمہیں بتاؤں، حضرت عمر ابن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں. آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ بیٹا جب میرا انتقال ہو تو میری قبر کے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا. پہلے میں کچھ حدیثیں آپ کو سنا دوں اس تعلق سے، پھر اس کے اوپر تبصرہ کروں گا.
یہ کہتے ہیں نا مر کے مٹی میں مل گئے. عام مردوں کی تو اتنی قدر، لیکن اللہ والوں کی اتنی بے قدری کی مان اللہ ان کی قبروں کو، مزاروں کو شرک کا نشان بتا رہے ہیں. سیدھے سادے کم پڑھے لکھے مسلمانوں کو کتنی عیاری اور مکاری سے بہکانے کی کوشش کر رہے ہیں. مزاروں کو وثن اور اصنام سے تشبیہ دی جا رہی ہے. رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو بتوں سے تشبیہ دی جا رہی ہے. حضرت عمر ابن عاص نے وصیت کی کہ جب مجھے دفن کرنا تو میرے اوپر آہستہ آہستہ مٹی ڈالنا اور میری قبر پر اتنی دیر ٹھہرنا کہ جتنی دیر میں اونٹ ذبح ہو کر بٹ جائے، تاکہ میں تم سے انس حاصل کروں، قرب حاصل کروں، انسیت محسوس کروں تمہارے باہر ہونے سے. اور حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اپنی میتوں کو رونے سے تکلیف نہ پہنچاؤ اور انہیں برے ہمسایوں میں نہ رکھو. اور ایک حدیث میں یہ بھی آیا ہے کہ اچھے ہمسائے سے انہیں انس ملتا ہے، برے ہمسائے سے تکلیف ہوتی ہے. اس حدیث کی تشریح میں محدثین کہتے ہیں کہ اپنے مردوں کو بدعقیدوں کی قبر کے نزدیک، مشرکین کی اور فاسقوں کی قبر کے نزدیک نہ دفناؤ کہ وہ برے پڑوسی ہیں، اور نیکوں کے نزدیک دفناؤ. بہت سی روایتیں ملتی ہے کہ بہت سے مسلمانوں نے، بزرگوں نے تمنا کی کہ مجھے فلاں کے نزدیک دفن کرنا کہ ان کی قبر کے اوپر اللہ کی رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، امید ہے کہ ان کے طفیل کچھ چھینٹے ہماری قبر پہ بھی آ جائیں. تو گویا انہیں یہ نفع مل رہا ہے. اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے حدیث مروی ہے، آپ فرماتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان پہنچتے ہو تو میت کو تمہارے آنے کی خبر ہوتی ہے. جب تم کچھ کہتے ہو تو وہ سنتا ہے، اور جب تک تم وہاں ٹھہرتے ہو تو تمہارے ٹھہرنے سے اسے سکون ملتا ہے، اسے انسیت ہوتی ہے. پوچھو ان غیر مقلدوں سے تم نے یہ عقیدہ کہاں سے گڑھا کہ میتوں کو نہ نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے؟ کیا تمہیں یہ حدیثیں سمجھ میں نہ آئی؟ کیا تم نے ان حدیثوں کو نہیں پڑھا کہ جس میں میت کی انسیت کا بھی ذکر ہے، میت کی تکلیف کا بھی ذکر ہے؟ تبھی تو ان کے ہاں گڑائے اور بھاگے. نہ تلقین کرتے ہیں، نہ اذان دیتے ہیں، نہ سیم کرتے ہیں، نہ چہلم کرتے ہیں. کچھ نہیں ہوتا ان کے ہاں، کیونکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میت کو نہ نفع پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے. لیکن الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا قرآن و حدیث کی روشنی میں عقیدہ ہے کہ میت کو نفع بھی پہنچتا ہے اور میت کو نقصان بھی پہنچتا ہے. اور یہ دعویٰ بے بنیاد نہ کیا ہے، کوئی آئے تو قرآن و حدیث کی روشنی میں ثابت کر دیں گے. خاموشی سے اسٹوڈیو کے اندر بیٹھے کیسٹ بنائی، نیٹ پہ ڈال دی، کبھی سامنے تو آ جاتے. عام لوگوں کو گمراہ کرنے کا کیا بہترین مکرانہ طریقہ اختیار کیا، بند کمرے میں بیٹھ کر تقریریں ریکارڈ کر کر کے نیٹ پہ ڈال رہے ہیں، غیروں کے عقیدے اسلام سے منسلک کر رہے ہیں. ارے مردود، میت کا مر کر فنا ہو جانا، بعد موت نہ اس کا سننا نہ دیکھنا، یہ کس کا عقیدہ؟ یہ ایمان والوں کا عقیدہ نہیں ہے. ایمان والوں کا عقیدہ تو یہ ہے کہ میت سنتی بھی ہے، میت دیکھتی بھی ہے، ہمارے ایصال ثواب سے میت کو فائدہ بھی ہوتا ہے، اور ہمارے رونے اور بقا سے میت کو تکلیف بھی ہوتی ہے. یہ تو دیکھیے آپ صحیحین میں، یعنی بخاری شریف اور مسلم شریف میں حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے،
آپ نے اپنے بیٹے کو وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو رونا مت، کیونکہ زندوں کے رونے سے مردوں کو تکلیف ہوتی ہے۔ واہ تیری عقل، کہتا ہے کہ مردوں کو نہ کوئی فائدہ پہنچتا نہ نقصان پہنچتا۔ جب فائدہ اور نقصان نہ پہنچے تو یہ حدیثوں میں کس کے تعلق سے آیا؟ حضرت عمر فرماتے ہیں کہ زندوں کے رونے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے، یہ مردود مانتے ہی نہیں، تبھی تو دفنایا اور بھاگے۔ یہاں تک کہ یہ قبروں کے اوپر پھول بھی نہیں ڈالتے۔ ہمارے یہاں پھول ڈالنے کی وہ حدیث ہے کتاب الخلاء مشکوٰۃ شریف، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں پر 2 تر شاخیں نصب کی، فرماتے ہیں کہ جب تک تر رہیں گی تو میت کو سکون ملے گا، کیونکہ تر چیزیں تسبیح پڑھتی ہے، اللہ کی پاکی بیان کرتی ہے، اس سے میت کو سکون ملتا ہے، انسیت ہوتی ہے، اس کے عذاب میں کمی ہوتی ہے۔ اس لیے ہم پھول قبروں پر ڈالتے ہیں، کیونکہ پھول تر ہوتے ہیں، تازے ہوتے ہیں، تسبیح پڑھتے ہیں، میت کو سکون ملتا ہے۔ لیکن یہ جانتے ہیں کہ لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میت کو نہ نفع پہنچے نہ نقصان پہنچے، اس لیے نہ یہ پھول ڈالتے ہیں، نہ بعد دفن قبر پہ اذان دیتے ہیں، نہ تلقین کرتے ہیں، تو تلقین کا بھی انکار کرتے ہیں، تلقین بھی نہیں مانتے، جبکہ بعد دفن قبر پر تلقین کرنا یہ حدیث پاک سے ثابت ہے۔ یعنی قبر کے پاس ٹھہر کر میت سے کہنا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد عبدہ ورسولہ پڑھ، کہہ کہ تیرا رب اللہ ہے، تیرا دین اسلام ہے، ہم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں۔ سوالات قبر کے جواب وہاں میں تلقین کیے جاتے ہیں، حدیثوں سے ثابت ہے، لیکن یہ مردود ان حدیثوں کو بھی نہیں مانتے۔ اب مطلق غیروں کی طرح عقیدہ اختیار کر لیا، اپنا لیا کہ میت کو نہ فائدہ پہنچتا ہے نہ نقصان پہنچتا ہے، نہ سیام کر رہے نہ چہلم کر رہے نہ ایصال ثواب کر رہے نہ کوئی اور کار خیر میت کی طرف سے کر رہے، یہ عقیدہ سینے سے لگا لیا کہ کچھ نہیں ہوتا، تو اپنا عقیدہ اپنے پاس رکھ، ہم اہل سنت والجماعت کے پاس کیوں لا رہا ہے؟ ہمیں کیوں سکھا رہا ہے کہ میت کو نہ نفع ہو نہ نقصان ہو؟ الحمدللہ ہم قرآن و حدیث پہ عمل کرنے والے ہیں، تمہارے پاس تو قرآن و حدیث کا صرف نام ہے اور پورا معاملہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے۔ یہ بھی اللہ کی طرف سے، جسے بخشنا نہیں چاہتا تو اس سے توفیق بھی چھین لیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں بخشنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے نہ انہیں ایصال ثواب کی توفیق مل رہی ہے، نہ قرآن کی توفیق، قرآن پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے میت کی طرف سے، نہ بعد دفن اذان پڑھنے کی توفیق مل رہی ہے، کیونکہ اللہ انہیں بخشنا ہی نہیں چاہتا۔ الحمدللہ ہم اہل سنت کو اللہ نے توفیق بخشی کہ ہم بعد دفن میت کی قبر پر فاتحہ بھی پڑھتے ہیں، قرآن پڑھ کر اس کے لیے ایصال ثواب بھی کرتے ہیں، اذان بھی دیتے ہیں، گھر آ کر تیسرے دن سیام کر کے اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، 10 دن بعد اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں، 20 دن بعد ایصال ثواب کرتے ہیں، 40 دن بعد ایصال ثواب کرتے ہیں، ہر سال اس کے لیے ایصال ثواب کرتے ہیں۔ اور حقیقت تو یہ ہے کہ پوری دنیا کی اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں ہر نماز کے بعد تمام مومنین کے لیے ایصال ثواب کیا جاتا ہے۔ یہ توفیق انہیں نہیں ملی کیونکہ ان کے مسجدوں میں دعائیں ثانی نہیں ہوتی، دوسری دعا نہیں ہوتی، سب اپنا اپنا کیا کیا مانگے اور چلے۔ لیکن الحمدللہ اہل سنت والجماعت کی مسجدوں میں امام دعا کرتا ہے، سب آمین کہتے ہیں، پورے مومنین کے لیے مغفرت کی دعائیں کی جاتی ہیں۔ اور کیوں؟ کیونکہ ہمارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ جب تم کچھ پڑھتے ہو تو میت کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے۔ حضرت سعد بارگاہ رسالت میں آئے، عرض کیا یا رسول اللہ میری ماں کا انتقال ہو گیا، کوئی ایسا کام بتائے کہ وہ کروں کہ ماں کو ثواب ملتا رہے۔ اگر ناجائز ہوتا رسول پاک کہتے کہ اے سعد یہ کیا کہہ رہے ہو، ماں کی اعمال تو منقطع ہو گئے، جتنا کمایا اب تھوڑی انہیں کچھ ملے گا، نہیں، بلکہ مصطفیٰ نے فرمایا کہ سعد کنواں کھدوا دو، لوگ جب تک پانی پیتے رہیں گے تیری ماں کو ثواب ملتا رہے گا، اسی کو کہتے ہیں ایصال ثواب۔ حضرت سعد نے ماں کی طرف سے کنواں کھدایا، عرض کرتے کہ مولا اس کا ثواب میری ماں کو پہنچے۔ حدیث سے ثابت ہوا کہ ایصال ثواب یعنی میت کو فائدہ پہنچتا ہے۔
لیکن ان کا عقیدہ یہ ہے کہ میت کو فائدہ نہیں پہنچتا۔ حضرت ابن ابی شیبہ جو استاد ہیں حضرت امام بخاری اور امام مسلم کے، یہ اپنے مصنف میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث روایت فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب مومن کی روح قبض ہوتی ہے، ملک الموت آتے ہیں، تو اس وقت تک اس کی روح قبض نہیں کی جاتی جب تک کہ اسے بشارت نہ دے دی جائے۔ یعنی مومن کی روح کو بشارت دی جاتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ پھر وہ مومن جب اس کی روح قبض ہو جاتی ہے، بدن سے روح نکل گئی، یہ کہتے ہیں کہ بول بھی نہیں سکتا، لیکن دیکھو حضرت ابو ہریرہ سے حدیث مروی ہے کہ جب روح نکل جاتی ہے تو وہ ایسی آواز میں ندا کرتا ہے کہ جسے سوائے جنات کے اس کے گھر کے ہر جانور سنتے ہیں، یہاں تک کہ چونٹیاں بھی سنتی ہیں۔ یعنی مردے بھی بات کرتے ہیں لیکن ان کی باتیں زندوں کو سنے نہیں آتی، انسان اور جنات میں سے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ ندا کرتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے ارحم الراحمین کے پاس جلدی لے چلو، یعنی جلدی مجھے قبرستان تک پہنچاؤ۔ اور جب اسے جنازے میں ڈال دیا جاتا ہے تو وہ مرنے والا کہتا ہے کہ ہائے کتنی تاخیر سے چل رہے ہو، جلدی چلو، میں اپنی رب کی بارگاہ میں حاضری کا مشتاق ہوں۔ اور ایک حدیث میں ہے کہ جو اللہ کی ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے اللہ تعالیٰ بھی اس کا مشتاق ہوتا ہے۔ یعنی جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند فرماتا ہے، اور جو اللہ تعالیٰ کی ملاقات کو پسند نہیں کرتا تو اللہ تعالیٰ بھی اس سے ملنا پسند نہیں فرماتا ہے۔ اور بہت ساری اس تعلق سے حدیثیں ہیں، آپ دیکھیے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب میت کو غسل دیا جاتا ہے تو وہ اپنے غسل دینے والے کو پہچانتی ہے، یعنی میت جو ہے مردہ اپنے غسل دینے والوں کو پہچانتا ہے اور کہتا ہے کہ ذرا آرام آرام سے غسل دینا، مرنے والوں سے کہتا ہے آرام آرام سے غسل دینا۔ جب اسے کفن پہنایا جاتا ہے تو اپنے کفن پہنانے والوں کو پہچانتا ہے، اور جب اسے جنازے کی طرف قبرستان کی طرف لے کے چلتے ہیں تو حدیث پاک میں ہے کہ فرشتے کے ہاتھ میں اس کی روح ہوتی ہے اور فرشتے کہتے ہیں کہ سن تیرے بارے میں لوگ کیا کہتے ہیں۔ تو میت اپنے تعلق سے باتیں سنتی ہے جو لوگ آپس میں کرتے ہیں، اور جب قبرستان میں دفن کر دیا جاتا ہے تو میت یہ چاہتی ہے کہ لوگ یہیں پہ رکے، ایصال ثواب کرے تاکہ اسے انسیت ملتی رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم قبرستان جاتے ہو اپنے رشتہ داروں کی قبروں پر تو وہ تمہیں پہچانتے ہیں، تم جو پڑھتے ہو اس کا ثواب انہیں ملتا ہے اور تمہارے وہاں رہنے سے انہیں انسیت ہوتی ہے، یعنی وہ اپنائیت محسوس کرتے ہیں، انہیں سکون ملتا ہے۔ تو اے غیر مقلدوں، پوچھو ان مردودوں سے، اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں، کیا تمہاری نظروں سے یہ حدیثیں نہ گزری؟ عام مومنین کی بات تو دور، اللہ کے ولیوں کو مردہ کہہ دیا، یہاں تک کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی کہ روضہ مصطفیٰ کو قبر مٹی کا ڈھیر کہہ دیا۔ نہ سن سکتے، نہ دیکھ سکتے، نہ نفع ہوتا ہے۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھے ہیں۔ قبر کے اوپر ٹیک لینا جائز نہیں، یہ ایک الگ موضوع ہے، انشاءاللہ کبھی قبر کے موضوع پر بیان آئے گا تو وضاحت کے ساتھ انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بیان ہوگا، اور مردود معراج ربانی کا بھی رد ہوگا۔ اس نے قبروں کا بڑا مذاق بنایا ہے، قبروں کو مسمار کر دیا جائے، کہا ہے زمین دوز کر دیا جائے۔ اس مردود سے پوچھو کیا تجھے نہیں معلوم کہ رسول پاک نے فرمایا کہ قبروں کو اونٹ کی کوہان کی طرح بنایا جائے۔ اونٹ کی کوہان سمجھے؟ ارے اونٹ کی پیٹھ کے اوپر جو حصہ ہوتا ہے اٹھا ہوا، دیکھیں آپ نے کیسا رہتا ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبروں کو اسی طریقے سے بنایا جائے، کوہان کی طرح، لیکن یہ کہتا ہے کہ زمین دوز کر دیا جائے، لیبل کر دیا جائے۔ جنت البقیع میں آپ جا کے دیکھیے، مسجد نبوی شریف کے قریب صحابہ اکرام کی قبروں کو لیبل کر دیا زمین کے برابر، کوہان کی طرح بنانا شرک بتایا ہو مردود۔ تو کیا تو نے یہ حدیث نہیں پڑھی؟ ہاں، اسلام کا نام لے کر سیدھے سادے مسلمانوں کو بہکا رہا ہے۔ رسول پاک نے فرمایا کہ قبروں کو اونٹ کے کوہان کی طرح رکھو، اور یہ مردود حدیث کی مخالفت کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں کہ وہ قبروں کو زمین دوز کر دو۔
رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر سے ٹیک لگا کے ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تو اسے یعنی تو قبر والے کو ایذا نہ دے۔ رسول پاک نے کیا فرمایا کہ قبر والے کو تو تکلیف نہ دے، مطلب یہ کہ تمہارے ٹیک لگانے سے قبر والے کو تکلیف ہوتی ہے۔ اور ایک حدیث، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا کہ قبر کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم غضب میں آ کر فرماتے ہیں کہ تو اسے تکلیف نہ دے تو وہ تجھے تکلیف نہ دے، یعنی تو اسے تکلیف نہ دے مطلب تمہاری تکلیف سے انہیں، تمہارے قبر پر بیٹھنے سے، تمہارے رونے سے، تمہاری بے اعتدالی سے میت کو ایذا پہنچتی ہے، تکلیف پہنچتی ہے۔ اور ایک حدیث میں ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قبرستان میں جوتے پہن کے نہ جاؤ، کہ جب تم جوتے پہن کے جاؤ گے تو تمہاری آواز سے انہیں تکلیف ہوگی، اور جب انہیں تکلیف ہوگی تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ کیا مطلب کہ زندوں سے مردوں کو تکلیف ہو رکھی ہے اور مردوں سے بھی زندوں کو تکلیف ہو سکتی ہے۔ یہ مردود کہتے ہیں کہ کچھ نہیں ہو سکتا، مر کے مٹی میں مل گئے، ان سے پوچھو نکیرین سوال کس سے کرتے ہیں، عذاب اور ثواب کس کے اوپر ہوتا ہے؟ جھٹلا دیا سیدھے کہ میت کو خبر ہی نہیں ہوتی، قبروں کو بتوں سے تشبیہ دی گئی معاذ اللہ۔ کیا مطلب کہ تم سے انہیں تکلیف ہو، ان سے تمہیں تکلیف ہو۔ محدثین فرماتے ہیں کہ جب تم جوتے پہن کر قبرستان میں جاؤ گے یا قبر کے اوپر چڑھو گے یا ٹیک لگاؤ گے تو میت کو تکلیف ہوگی، اور جب میت کو تکلیف ہوگی تو کہ ایسا نہ ہو کہ وہ تمہیں بد دعا دے دے، اور جب وہ تمہیں بد دعا دے تو تمہیں تکلیف ہوگی۔ کیا سمجھے کہ ہمارے تکلیف پہنچانے سے میت کو تکلیف ہوتی ہے؟ بلکہ حضرت عائشہ سے حدیث مروی ہے جسے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے اپنے رسالے روحوں کی دنیا میں بھی نقل فرمایا ہے۔ امام اہل سنت نے یہ حدیث نقل فرمائی، حضرت عائشہ فرماتی کہ رسول پاک نے فرمایا کہ جس طریقے سے زندوں کو کاٹنے پر، ہڈیاں توڑنے پر تکلیف ہوتی ہے، ایسی ہی تکلیف مردوں کو بھی ہوتی ہے۔ چہ جائے کہ انبیاء کرام، اولیاء کاملین، ان کی بارگاہ میں اتنی بڑی گستاخی، مر کے مٹی میں مل گئے، کچھ نہیں کر سکتے۔ ہم اگر جوتے پہن کے گئے تو میتوں کو تکلیف، اور وہ بددعا دے دے تو ہمیں تکلیف۔ یہ عام مردوں کی بات کر رہا ہوں میں، ابھی تو اولیاء کرام اور انبیاء اکرام پر آنے کا ہوں، یہ تو عام مردوں کی بات چل رہی ہے، ابھی جتنی بھی چل رہی ہے نا عام مردوں کی بات ہی۔ قبرستان میں گئے، تکلیف دی، انہوں نے بد دعا دے دی، تمہیں تکلیف ہو گئی۔ کون بد دعا دے رہا ہے؟ ارے ہمارے محلے کے تو مردے رہتے ہیں، یہ شہر کے تو مردے آتے ہیں، وہاں آسمان تو تھوڑی اترے۔ دنیا میں شراب پیتا تھا، جوا کھیلتا تھا، کبھی مسجدوں میں نظر نہیں آتا تھا، لیکن مرا ایمان پہ دفنا دیا گیا، اب اس کی قبر پہ بھی جوتے پہن کر جائز ہے، جوتے پہن کر وہاں تک جانا جائز نہیں۔ کبھی زندگی میں کوئی نیک کام کرتے ہوئے نہیں دکھا، لیکن مرا ہم مومن ہو کر ایمان پر، اب اس کی قبر پہ بھی چڑھنا جائز نہیں۔ یہی حدیث پاک کہ وہ آدمی اگرچہ دنیا میں وہ شرابی تھا، جواری تھا، بے نمازی تھا، مرا ایمان پر ہے، لیکن مرنے کے بعد اس کا پاور، اس کی قوت اتنی بڑھی کہ اگر تم اس کی قبر پہ جوتے پہن کے چڑھے، اسے تکلیف، وہ بد دعا دے دے تو تمہیں تکلیف۔ تو جب ایسا آدمی کہ دنیا میں جس نے اتنی بری زندگی گزاری وہ مر جائے، اس کی بد دعا میں یہ اثر کہ قبر سے بد دعا دے دے تمہیں نقصان، تو اللہ والے، اللہ کے محبوب بندے جو فرما برداری کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے، ساری زندگی عبادت اور عیادت میں جنہوں نے گزاری ہے، وہ اپنی قبروں کے اندر سے دعا دے دے تو کہو ہمیں فائدہ پہنچے گا کہ؟ ارے جب عام مردوں کی بد دعا سے نقصان پہنچ سکتا ہے تو کیا اللہ والوں کی قبروں سے فائدہ نہیں پہنچ سکتا؟ اور ہم جاتے کائے کے لیے وہاں پہ؟ ارے اجمیر شریف کیوں جاتے ہیں؟ یہی دعا کرنے جاتے ہیں کہ حضور دعا فرمائے ہم گناہگاروں کے لیے، دعاؤں کے لیے تو جاتے ہیں، اور پھر وہاں جا کر ہم کیا کرتے ہیں؟ پھول پیش کرتے ہیں، قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں جا کر ہم اللہ کا ذکر کرتے ہیں۔ کیوں؟ تاکہ اللہ کے ذکر سے، قرآن کی تلاوت کر کے ثواب پہنچائے، ان کے درجات کی بلندی کی دعا کریں، اور وہ خوش ہو جائے تو دعا دے دے۔ جیسے عام مردے تکلیف میں آ جائے تو بد دعا دے دے،
ایسے ہی اللہ والے ہمارے کاموں سے خوش ہو جائیں تو ہمیں دعا دے دے، ہم ان کی دعا لینے کے لیے تو جاتے ہیں، ہے نا۔ اور یہ بات میں اس لیے کہہ رہا ہوں کیونکہ اتنی دیر سے یہ سمجھا رہا ہوں کہ وہ سنتے بھی ہیں، بولتے بھی ہیں، سمجھتے بھی ہیں، سب خبر ہوتی ہے نا۔ یہ تو مومنین کی بات ہے۔ مواہب لدنیا کی ایک روایت میرے ذہن میں آ گئی ہے نا، جسے امام قسطلانی رحمۃ اللہ علیہ نے نقل کیا ہے کہ جب جنگ بدر ہو چکی، مشرکین کی لاشوں کا ڈھیر لگا تھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر نام لے لے کے کہہ رہے کہ اے فلاں ابن فلاں، اے فلاں ابن فلاں۔ کس سے کہہ رہے ہیں؟ مشرکوں سے، جن کی لاشوں کا انبار لگا۔ لاش سمجھتے ہیں نا کہ جس کے بدن میں روح نہ وہ لاش ہے، لیکن مومن اور مشرک دونوں میں بڑا فرق ہے۔ لاش، روح نکل گئی۔ حضرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ کہو تم نے اللہ کے وعدے کو سچا پایا کہ نہیں؟ میں نے تو پا لیا، اللہ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ فتح دے گا، فتح دے دی۔ کہو تم اللہ کے وعدے کو پاتے ہو کہ نہیں؟ کہ اس نے وعدہ کیا تھا عذاب کا، عذاب ملا کہ نہیں؟ تو حضرت عمر آ گئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ کون تھے؟ ابو جہل تھا، ان میں ابو لہب تھا، امیہ ابن خلف تھا، ایسے مردود، عتبہ، شیبہ، نہ جانے کتنے ان کے بڑے بڑے سردار جنگ بدر میں مرے تھے مشرکین کے۔ تو حضرت عمر کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ یہ تو مر چکے ہیں، یہ کیا سنیں گے؟ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے عمر یہ تم سے زیادہ سننے والے ہیں، لیکن یہ جواب دینے کی طاقت نہیں رکھتے۔ یعنی یہ مشرکوں کے مردوں کا حال ہے کہ سننے کی طاقت اور پاور بڑھ جائے تو مومنین کے سننے کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ اور جب عام مومنوں کے سننے کی طاقت کا عالم یہ ہے تو اللہ والوں کی طاقت کا عالم کیا ہوگا؟ مانتے ہی نہیں ہے مردود کہ غوث پاک ہماری باتوں کو سنتے ہیں، خواجہ پاک ہماری باتوں کو سنتے ہیں، کہتے ہیں کہ وہ تو مر کے مٹی میں مل گئے مات اللہ۔ آؤ میں تمہیں بتاؤں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن مرنے کے بعد ایسے آزاد ہوتا ہے جیسے بچہ ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد کتنا آزاد ہو گیا، اور پھر مرنے کے بعد مومن کی روح کا عالم یہ ہے کہ ابھی مشرق میں ہے تو ابھی مغرب میں ہے، ایک سیکنڈ کے اندر، ارے ابھی روح بدن میں ہے کہ نہیں؟ کہو اس سے ذرا 2 منٹ کے اندر یہاں سے تاج آباد شریف جا کے بتا، کوئی جا سکتا ہے؟ نہیں۔ لیکن جہاں روح نکلی پاور اتنا بڑا کہ تاج آباد کی بات کرتے ہو، یہ تو مشرق سے مغرب میں چھلانگ لگا رہا ہے، زمین سے آسمان پہ پہنچ رہا ہے، یہاں بولو وہاں سن رہا ہے۔ تو جب عام مردوں کا عالم یہ ہے کہ مرنے کے بعد ان کی روحوں کی طاقت اتنی بڑھ گئی کہ 1 سیکنڈ میں مشرق سے مغرب میں آ جائے تو اللہ والوں کی روحوں کا عالم کیا ہوگا، اور پھر انبیاء اکرام کی روحوں کا عالم کیا ہوگا، ہے نا۔ اور یہ تو اتنے بڑے بے باک اور گستاخ نکلے کہ آگے بڑھتے ہوئے اتنی بڑی گستاخی کر دی، معاذ اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ عقیدہ رکھا کہ مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ۔ اور جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں عقیدہ، تو پھر دیگر جو ہے دیگر انبیاء کرام، اولیاء کرام، ان کے بارے میں کتنی گستاخی کرتے ہوں۔ لیکن آؤ میں بتاؤں، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا اور حضرت عائشہ کے حجرے میں ہی سرکار کو دفن کیا گیا، تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں بلا حجاب، یعنی بغیر پردے کے، چہرہ کھول کر روضہ مصطفیٰ میں آنا جانا کرتی تھی۔ کیوں؟ کیونکہ میرے شوہر آرام فرما ہے، حضرت عائشہ کے۔ اس کے بعد میں جب میرے والد صدیق اکبر کا وصال ہوا، انہیں بھی دفنایا گیا۔ یہاں پہ بھی ایک بات اور بتاؤں گا، حضرت صدیق اکبر کو دفنایا گیا تو حضرت عائشہ فرماتی ہے کہ میں پھر بھی بغیر پردے کے آنا جانا کرتی تھی، کیونکہ اب میرے والد وہاں پہ آرام فرما، اور والد سے کیسا پردہ۔ لیکن فرماتی کہ جب حضرت عمر کو دفن کیا گیا تو پھر میں پردے کے ساتھ آنے جانے لگی کہ بغیر پردے کے اس حجرے میں جانا میں شرم محسوس کرتی تھی کہ عمر کے سامنے بغیر پردے کے کیسے چلی جاؤں۔ یعنی حضرت عائشہ کا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عمر زندہ ہے، انہیں خبر ہے، میرے آنے کو دیکھ رکھے ہیں، میری باتوں کو سن رکھے ہیں، تو عمر کے سامنے، جبکہ حضرت عمر قبر کے اندر ہے، لیکن حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ عمر کے سامنے بغیر پردے کے جاتے ہوئے مجھے شرم آتی ہے۔ اچھا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کیا عقیدہ حضرت عائشہ کا کہ زندہ ہے، دیکھ بھی رہے ہیں تو میرے شوہر ہیں، حضرت صدیق اکبر دیکھ رکھے ہیں، میرے والد ہیں، ہے نا، ان کے سامنے بغیر پردے کے گئی تو کیا؟ بتائیے کتنا عظیم عقیدہ ہمیں ہمارے اکابر بزرگوں سے حضرت عائشہ صدیقہ سے مل رہا ہے
ان مردودوں کو یہ حدیثیں سناؤں جو اپنے آپ کو اہل حدیث کہتے ہیں؟ کیا تمہاری نظروں میں یہ حدیثیں نہ آئی کہ حضرت عائشہ کا عقیدہ کیا ہے، حضرت علی کا عقیدہ کیا ہے، حضرت صدیق اکبر کا عقیدہ کیا ہے؟ آج نئے نئے عقیدے گڑھ کر معاذ اللہ مسلمانوں کے درمیان بکھیر رہے ہیں، اور احیائے اموات یعنی مرنے کے بعد لوگوں کی زندگی پر عقیدے رکھنے کو غیر اسلامی عقیدہ بتا رہے ہیں، مرنے کے بعد مردوں کے سننے کو، ان سے مدد مانگنے کو غیر اسلامی طریقہ بتا رہے ہیں۔ ارے غیر اسلامی طریقہ نہیں، یہ اسلامی طریقہ ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جب انتقال ہوا تو آپ نے وصیت کی کہ اے علی مجھے تم غسل دینا، کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ جن ہاتھوں نے مصطفیٰ کو غسل دیا ہے وہ ہاتھ مجھے بھی غسل دے۔ سرکار کو حضرت علی نے غسل دیا تھا تو حضرت صدیق اکبر نے کہا کہ علی تو ہی مجھے غسل دے، اور جب مجھے دفنانے لے کے چلو تو روضہ مصطفیٰ کے سامنے میرے جنازے کو رکھ دینا، اور بارگاہ مصطفیٰ میں ادب سے عرض کرنا کہ یا رسول اللہ، یار غار صدیق اکبر جس نے ساری زندگی آپ کے ساتھ میں گزار دی، اب آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتا ہے کہ قیامت تک آپ کے قریب رہے، آپ کے ساتھ میں رہے۔ اگر مصطفیٰ جان رحمت اجازت دے دے تو دفن کرنا، اور نہیں تو لے جا کر جنت البقیع میں دفن کر دینا۔ یہ وصیت حضرت صدیق اکبر نے دی۔ عرض کیا گیا حضور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کیسے اجازت دیں گے؟ تو کہا کہ اگر روضہ مصطفیٰ کا دروازہ خود بخود کھل جائے تو مجھے وہیں دفن کر دیں، یعنی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پہلو میں، اور نہ کھلے تو مجھے جنت البقیع یعنی مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کر دیں۔ حضرت صدیق اکبر کے جنازے کو صحابہ کرام لے کے چلے، روضہ مصطفیٰ پہ رکھا، حضرت علی آگے بڑھے اور جو حضرت صدیق اکبر نے کہا تھا روضہ مصطفیٰ پہ کہہ دیا۔ جیسے ہی کہا دروازہ کھل گیا اور آواز آتی ہے کہ محبوب کو اس کے محبوب کے پاس بھیج دو۔ صحابہ کہتے قسم خدا کی یہ مصطفیٰ جان رحمت کی آواز تھی جو روضہ مصطفیٰ سے آ رکھی تھی۔ یہ کہتے مر کے مٹی میں مل گئے تو پوچھو وہ آواز کس کی تھی، اور یہ باتیں حدیثوں میں ہیں۔ اور پھر صدیق اکبر کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے، حضرت علی کا عقیدہ یہ ہے کہ مصطفیٰ زندہ ہے۔ اگر مر کے مٹی میں مل گئے ہوتے یہ عقیدہ ہوتا تو حضرت علی کہہ دیتے کہ ابو بکر کیا کہہ رکھے ہو، نبی تو مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ ان کے قریب دفن ہونے سے کیا فائدہ۔ آج یہی تو کہتے ہیں مردود کہ صحابہ کا عقیدہ ہے کہ رسول مر کے مٹی میں مل گئے، معاذ اللہ یہ بزرگوں کا عقیدہ ہے، بزرگوں کا نہیں، یہ تمہارا 150 سال پرانا عقیدہ ہے، ورنہ 1400 سال پرانا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ کے محبوب اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ خود مصطفیٰ فرماتے ہیں ان اللہ حرم علی الارض ان تاکل اجساد الانبیاء فنبی اللہ حی یرزق، کہ اللہ نے زمین کے اوپر حرام کر دیا ہے کہ نبیوں کے جسموں کو کھائے، نبی اپنی قبروں کے اندر زندہ ہے۔ یرزقو روزی بھی دیے جاتے ہیں، قبر میں روزی بھی ملتی ہے۔ اور نسائی شریف کتاب الجمعہ میں حدیث ہے، سرکار نے فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پہ کثرت سے درود بھیجو۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ آپ تو انتقال ہو جائے گا، قبر میں دفن ہو جائیں گے، پھر آپ کو کیسے پتا چلے گا کہ کسی نے درود بھیجا ہے؟ تو رسول پاک نے فرمایا کہ بے شک انبیاء کرام اپنی قبروں کے اندر زندہ ہیں۔ اور پھر سرکار نے خود فرمایا کہ میں جب معراج میں گیا تو میں نے دیکھا کہ موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر کے اندر نماز پڑھ رہے، اور پھر جب بیت المقدس پہنچے تو جتنے انبیاء کرام تھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، حضرت آدم سے سب بنا کے کھڑے، ارے مٹ گئے تھے، فنا ہو گئے تھے، تو یہ کہاں سے آئے؟ اور پھر جب آسمانوں پہ پہنچے تو مصطفیٰ فرماتے پہلے آسمان پہ صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی، دوسرے آسمان پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، تیسرے آسمان پہ حضرت ادریس علیہ السلام سے ملاقات ہوئی، چوتھے آسمان پہ عیسیٰ علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ یہ سب کیا ہے؟ انبیاء کرام سے ملاقاتیں ہو رہی ہیں، اور یہ مردود کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے۔ الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ قرآن و حدیث کی روشنی میں مسلم ہے کہ مرنے کے بعد روحیں فنا نہیں ہوتی، بلکہ روح کا جسم سے تعلق ہوتا ہے، اسی پر عذاب و ثواب ہوتا ہے، اور جب ان پر ایصال ثواب کیا جائے تو انہیں فائدہ پہنچتا ہے، اور جب انہیں اگر میت کے اوپر رویا جائے یا پھر وہاں پہ
قبر کے اوپر ٹیک لگایا جائے تو میت کو تکلیف ہوتی ہے. یہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ ہے کہ مردے سنتے بھی ہیں, آنے والے کو دیکھتے بھی ہیں, ہے نا. اور سب سے بڑی دلیل تو یہی ہے کہ قبرستان میں جا کر حدیث پاک میں حکم آیا کہ جب جاؤ تو سلام کرو. آئے کہ السلام علیکم یا اہل القبور, کہتے نا کہ اے قبر والو تم پر سلام ہو. جو کہتے ہیں کہ مر کے مٹی میں مل گئے, مٹی کے ڈھیر ہے, تو کہو مردودو کیا حدیث نہیں پڑھی؟ قبر پر جا کر کیا ان مٹی کے ڈھیروں کو سلام کر رہے ہو؟ کسی کی قبر یا ماربل کی بنی ہے تو کیا وہ ماربل کی تختیوں کو سلام کیا؟ کسی کی قبر پہ درخت لگا ہے تو کیا اس درخت کو سلام کیا؟ نہیں, بلکہ سلام کرتے وقت سب کا نظریہ اور عقیدہ یہی ہوتا ہے کہ قبر کے اندر جو مردہ لیٹا ہے ہم نے اسے سلام کیا, اور یہی عقیدہ رکھتے ہوئے سلام کیا کہ اس نے ہمارے سلام کا جواب بھی دیا, حدیث کی روشنی میں, ہے نا. تو یہیں سے پتہ چلا کہ جب عام مردے سنتے اور دیکھتے سلام کا جواب دیتے ہیں تو اللہ والے, ارے سلام کا جواب دینا دعا ہے کہ نہیں؟ کہو دعا نہیں ہے. حدیث پاک میں دعا کا لفظ آیا ہے کہ جب تمہیں کوئی سلام کرے تو بہترین الفاظ اسے جواب دو, دعا دو. ارے یعنی سلام کا جواب دینا دعا, تو دعا لینا مردوں سے جائز ہوا کہ نہیں؟ بات سمجھ میں آ رہی ہے کیا؟ ارے آپ عام قبرستان میں گئے, السلام علیکم یا اہل القبور, دل میں عقیدہ یہ ہے کہ یہ منو مٹی کے نیچے جو مردہ پڑا ہے ہم نے اسے سلام کیا, اور یہی نظریہ اور عقیدہ رکھتے ہوئے سلام کیا کہ ہم نے سلام کیا تو اس نے اندر سے جواب دیا, اس کا جواب ہمیں پہنچا, ثواب بھی ملا. بات سمجھ میں آئی؟ تو اس نے اندر سے دعا دی, جواب دینا دعا ہے. تو جب عام مردوں کی دعا لینا جائز تو اولیاء اکرام کی قبروں پہ جا کر ان سے دعا لینا معاذ اللہ کیا ناجائز ہو جائے گا؟ وہاں تو بدرجہ اولا جائز کہ اللہ والوں کی قبروں پہ جاؤ, ان سے دعا مانگو. بلکہ میرے پاس تو ہے نا ان کے مولانا اشرف علی تھانوی کی ایک کتاب ہے, دین کی بات, اسی الماری میں رکھی ہے. کتاب کا نام ہے دین کی باتیں, اس کے اندر باقاعدہ انڈر لائن کر کے رکھا ہوں. اس نے لکھا ہے کہ ہر جمعے کو ہے نا یا جمعرات کو قبرستان جانا چاہیے, ہے نا. یہ پوچھو ان جماعتیوں سے کہ تمہارے گرو نے تو ایسا کہا ہر جمعے کو جمعرات کو قبرستان جانا چاہیے, کیوں؟ گھومنے کے لیے کیوں جانا چاہیے؟ پوچھو ان سے, تفریح کرنے کہ قبریں گننے اس سال کتنی قبریں تیار ہوئی. ارے کیوں جانا چاہیے؟ بات یہ نکل رہی ہے تاکہ اصالہ ثواب کرے. یہ تو بات آ رہی نا کہ قبرستان جائے مردوں کو اصالہ ثواب کرے, تو اس نے بھی مان لیا, لیکن ان کی دماغوں میں نہیں اتر رہا ہے. الحمدللہ ہم اہل سنت والجماعت کا عقیدہ مسلم ہے کہ ہم جو اصالہ ثواب کرتے ہیں مردوں کو اس کا فائدہ پہنچتا ہے. اولیاء کاملین کی بارگاہ میں حاضری دے کر ہم ان سے التجا کرتے ہیں, وہ ہمارے حق میں دعا کرتے ہیں, ان کا وسیلہ بھی جائز ہے. انشاءاللہ کسی موقع پر یا اگلے جمعے کو وسیلے کے اوپر ہی بیان کروں گا, ہے نا. جیسا کہ یہ کہتے ہیں نا کہ پہلے تو زندوں کی بات آ گئی اور پھر کہتے ہیں کہ نہیں زندوں سے وسیلہ جائز نہیں ہے, مردوں کے وسیلے کے تو ہم بھی قائل ہیں. اعلیٰ حضرت نے بڑا بہترین جواب دیا کہ کیوں زندے شریک ہو سکتے ہیں مردے شریک نہیں ہو سکتے کیا؟ جب انہیں پہلے تو کہتے رہے کہ زندوں کا وسیلہ جائز نہیں ہے نا, مردوں کا بھی جائز ہے, اور جب ان کے دھڑا دھڑ انہیں جواب ملتے گئے وسیلے کے اوپر تو پھر کہتے ہیں کہ زندوں کے ہم قائل نہیں ہیں, زندوں سے جائز نہیں, مردوں سے وسیلہ لے سکتے, مردوں کا وسیلہ. تو حضرت نے فرمایا کہ جس طریقے سے زندہ شریک ہو سکتے, کیونکہ شرکی لاتے نا وسیلہ ہے شرک, تو مردے شریک نہیں ہو سکتے کیا اللہ؟ مردے بھی تو شریک ہو سکتے ہیں. اور ظاہر سی بات ہے جب ایک چیز میں شرک نہیں تو دوسرے میں شرک نہیں, یعنی جب مردوں کے وسیلے میں شرک نہیں تو زندوں کے وسیلے میں شرک نہیں. بات سمجھ میں آئی؟ اور اگر زندوں کے وسیلے میں شرک ہے تو مردوں میں بھی شرک ہے. یا تو ماننا ہے تو دونوں کو مانو, نہیں تو دونوں کا انکار کرو, ہے نا. انشاءاللہ اگلے جمعے کو وسیلے کے اوپر ہی بیان ہوگا. اللہ تعالی ہمیں حق بولنے, حق کہنے اور حق پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.